خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس پنتی کے مطابق اس کے چوتھے باب میں سے سنیں گے۔ اس وقت جب یسوع نے سنا کہ یوحنا گرفتار ہوا تو جلیل کو گیا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا، جو جھیل کے کنارے زبلون اور نفتالی کی سرحدوں میں ہے، تاکہ جو اشعیا نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے زبلون کی سرزمین اور نفتالی کی سرزمین، جھیل کی راہ اردن کے پار، غیر قوموں کے جلیل، جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اسی وقت یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور جب یسوع جلیل کی جھیل کے کنارے سے پھر رہا تھا تو اس نے دو بھائیوں، شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھا، اور ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ کہ میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ وہ اسی وقت جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہاں سے بڑھ کر اس نے دو اور بھائیوں زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کرتے دیکھا اور انہیں بلایا۔ وہ فوراً اپنے جالوں اور باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور یسوع تمام جلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہت کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کے ہر ایک بیماری اور کمزوری دور کرتا رہا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف رکھیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز مومنین، آج سال کے دوران تیسرا اتوار، اور آج کا یہ اتوار بائبل مقدس کا اتوار ہے، اور بائبل مقدس میں زبور نویس فرماتا ہے، زبور 119 اس کی 105 آیت میں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور ہم مسیحی ہمیشہ اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ بائبل مقدس میں جو لکھا ہے ہم نے اس پر اپنا ایمان رکھنا ہے۔ اور بائبل مقدس کی آیت یعنی تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، یہ ہمیشہ سے ہم سب کو بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی رہی ہے۔ اس آیت کو جب بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کر ہم کہتے ہیں کہ واقعی خداوند کا کلام ہی ہماری رہنمائی بنتا ہے۔ ہم زندگی کے کسی بھی میدان میں ہو، ہم کوئی کام کریں یا کلام کریں، کچھ بھی کریں، خداوند کے کلام ہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہماری کوئی بھی عبادت ہو، خداوند کے کلام کے بغیر ادھوری ہے۔ جیسا کہ آپ پادماسی کی اقدس قربانی کو دیکھ لیں، دو حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ بائبل مقدس کا حصہ ہے، کلام کی عبادت کا حصہ ہے، جس میں کلام مقدس پر غور کرتے ہیں، کلام مقدس سے 3 تلاوتیں پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر بھی سنتے ہیں۔ تو اس لیے بائبل مقدس ہمیشہ سے ہم مسیحوں کے لیے رہنمائی کا وسیلہ ہے، رہنمائی کا باعث بنتی ہے۔ تو آئیں آج بھی ایک دفعہ پھر جب بائبل مقدس کا اتوار بنا رہے ہیں تو خاص آج بائبل مقدس میں سے سیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس آج ہم سے کیا بولتی ہے، کیا وہ چاہتی ہے ہم سے کہ ہم کریں، کیونکہ بائبل مقدس خدا کا
کلام ہے، خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ ہے. اور کلام کے بارے میں کیا یوحنا اپنی انجیل میں لکھتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا. تو یہ کلام مقدس خود خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو مختلف لکھائیوں نے روح القدس کی ہدایت سے لکھے ہیں. تو اس لیے آئیں آج کی انجیل مقدس ہی سے سیکھتے ہیں کہ خداوند کیا چاہتا ہے، کیونکہ آج کی انجیل مقدس کا جو مرکزی عنوان ہے وہ شاگردیت ہے. کیونکہ آج یسوع نے 4 شاگردوں کو چنا ہے. کون کون سے شاگرد کو چنا؟ پہلے وہ گیا تو اس نے شمعون اور اس کے بھائی اندریاس کو چنا. پھر اس کے بعد وہ دوبارہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو کیا لکھا ہے کہ اس نے 2 اور کو چنا، اور وہ 2 بھی کیا تھے؟ بھائی تھے. کون کون؟ یوحنا اور اس کا بھائی یعقوب. تو اس لیے آج سے یسوع 4 شاگردوں کو آج چنتا ہے، جس سے ہمیں ایک چیز کا اندازہ لگانا چاہیے کہ یسوع نے شاگردوں کو چنا، اور شاگردوں کو کے چناؤ کے بعد وہ 3 سال کی تربیت کا عرصہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی طرح اعلان کرنا شروع کرتے ہیں. وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی طرح اعلانیہ زندگی کا آغاز کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری دوسروں تک پہنچاتے ہیں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل اس کے 28ویں باب اس کی 20ویں آیت میں کیا فرماتا ہے کہ تم جاؤ اور سب قوموں کو جا کر انجیل کی منادی کرو. تو یہ سب چناؤ کے بعد، چناؤ کے 3 سال کے عرصہ کے دوران تربیت کے بعد انہوں نے جا کر انجیل کی منادی کرنا شروع کی ہے. تو آئیں ہم بھی جو شاگرد ہیں، ہم بھی بپتسمہ یافتہ ہیں، ہم نے بھی بپتسمہ پایا ہے، ہم آج خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو لکھا ہے متی کی انجیل اس کے 4 باب سے لکھا ہے، اس وقت جب یسوع نے سنا کہ یوحنا گرفتار ہوا. میں کچھ دن پہلے اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ یوحنا کی گرفتاری کیوں ہوئی. یاد ہے کسی کو کہ یوحنا کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ کسی کو یاد ہے؟ میں نے 1-2 اتوار پہلے، کرسمس سے پہلے کی بات ہے ویسے ہی، آپ سب بھی یہاں پر اس وقت موجود تھے. اس نے اپنی بیوی کو رکھا، بھائی کی بیوی کو رکھا. کس نے؟ ریوائز کرتے ہیں تھوڑا اسے کہ کیا کیا ہوا، کون کون سے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے یوحنا استباغی کو گرفتار کروایا گیا. کیونکہ آج کی انجیل کا آغاز ہی اس بات سے ہوا ہے کہ جب یوحنا گرفتار ہوا تو یسوع ناصرت کو چھوڑ کر جلیل کے طرف آیا، جو کہ جھیل کے کنارے کا واقعہ، وہاں پر آ گیا، کفرنہوم میں آ کر رہنا شروع کرتا ہے. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کیوں گرفتار کیا گیا یوحنا استباغی کو. تو یوحنا استباغی کیا ہے؟ ایک نبی ہے. یوحنا ایک نبی ہے، اور نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کام ہے کہ وہ معاشرے میں ہونے والی برائی کی نشاندہی کرے، وہ بتائے کہ معاشرے میں کیا چیز غلط ہو رہی ہے. تو یوحنا استباغی کے بارے میں کلام مقدس بتاتا ہے کہ یوحنا استباغی ایک دن جب وہ اپنی تعلیم دے رہا تھا تو اس کے سامنے سے ہیرودیاس گزری. ہیرودیاس اس وقت کے ہیرودیس کی بیوی تھی، اور یوحنا استباغی نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ گناہ آلودہ زندگی گزار رہی ہے. اس نے کہا کہ یہ گناہ کرتی ہے، اور جب سب کے سامنے یہ بات اس نے کہہ دی تو یہ بات ہیرودیاس کی زندگی میں اس کے لیے بڑی ناگزیر گزری، کیونکہ اسے سب کے سامنے اس نے کہہ دیا کہ یہ گناہگار عورت ہے. اور آخر گناہ اس نے کیا کیا تھا؟ گناہ اس کا یہ تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی. اس نے اپنے شوہر سے طلاق لی. طلاق لے کر وہ اس وقت کے ہیرودیس کے ساتھ جو ہے بیاہ کر لیتی ہے، اور ہیرودیس کا جو پہلے بھائی ہے وہ اس کی بیوی تھی. تو اس لحاظ سے یہ گناہ کر رہی تھی، کیونکہ خود شادی شدہ ہو کر شادی شدہ کی حالت سے باہر نکلی ہے، اور باہر نکل کر دوبارہ شادی کر رہی ہے. اور کلام مقدس کے مطابق، شریعت کے مطابق یہ گناہ تھا. جس طرح کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے. اور اگر کوئی کسی کو چھوڑ دیتا ہے بغیر اس کے کہ وہ کسی زنا کے کیس میں پکڑی گئی ہو تو وہ بھی کیا کرے گا؟ زنا. شادی کرنے والا بھی زنا کرے گا، جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے وہ بھی زنا کرے گا. تو اس لحاظ سے
जब यूहन्ना इस्तबागी उसे देखता है तो कहता है कि ये दोनों गुनाह की हालत में हैं, ये ज़िना कर रहे हैं। इस लिहाज से वो निशानदही कर रहा है, माशरे में ये काम गलत हो रहा है, वो इस चीज की निशानदही करता है क्योंकि वो नबी है। और दूसरी जानिब ये बात जो है वो क्योंकि बादशाह की बीवी है, वो उस वक्त की मलका है, वो इस बात से गुस्सा हो गई है और गुस्सा होकर अब ज़हन में ही सोच रही है कि वो कैसे यूहन्ना इस्तबागी का मुंह बंद करे, कैसे उससे बदला ले, कैसे उसे कत्ल करे। और क्या कलाम में लिखा है कि जब हेरोदियास की बेटी ने हेरोदीस की सालगिरह पर रक्स किया और हेरोदीस को ये रक्स पसंद आया तो उसने उससे कहा कि तू जो कुछ मुझसे मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा, चाहे मेरी आधी सल्तनत ही मांग ले। तो दूसरी जानिब हेरोदियास ने अपनी बेटी से कहा कि जाकर तू यूहन्ना इस्तबागी का सर मांग ले। और क्या लिखा है कि हेरोदीस का क्या रिएक्शन था? हेरोदीस डरा, खौफजदा हुआ। क्यों? क्योंकि वो यूहन्ना इस्तबागी को नबी मानता था। इसलिए फिर लिखा है कि उसने उसे गिरफ्तार करवाया ताकि जो वादा उसने हेरोदियास की बेटी के साथ किया था उसे पूरा किया जा सके। तो इसलिए आज जो हवाला जिससे आगाज हुआ है चौथे बाब से कि यीशु ने सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हुआ तो वो जलील को गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में रहना शुरू हो गया। मत्ती की अंजील में एक चीज बहुत ज्यादा खास है। मत्ती हमेशा अपनी अंजील में पुराने अहदनामे के हवाला जात देता है, इशारा करता है कि पुराने अहदनामे में ये पहले लिखा हुआ है जो खुदावंद यीशु मसीह कर रहा है। ऐसा क्यों करता है वैसे मत्ती? कभी इस चीज पर गौर किया है कि मत्ती की अंजील में सबसे ज्यादा पुराने अहदनामे के हवाले हैं? ऐसा क्यों करता है? क्योंकि मत्ती अपनी अंजील यहूदी मसीहों के लिए लिखता है। यहूदी मसीह वो जो कि पहले यहूदी थे लेकिन बाद में वो यीशु मसीह पर ईमान लाए, कन्वर्ट हो गए और कन्वर्ट होकर वो मसीही बन गए। तो उनके लिए जब लिखता है तो वो उनकी आसानी बयान करने के लिए कि जो पुराने अहदनामे में लिखा है यीशु उसी के मुताबिक चलता है, इसलिए वो बार बार पुराने अहदनामे के हवाले देता है। इसलिए आज भी उसने इशाया नबी के सहीफे का हवाला किया है जो आज हमने पहली तिलावत भी सुनी कि ज़बूलून की सरजमीन और नप्ताली की सरजमीन जो झील की रंग के किनारे रहते हैं उन लोगों ने क्या सुना है? खुदावंद का कलाम सुना है, खुदावंद की रोशनी को देखा है, खुदावंद की रोशनी का तजर्बा किया है। ये ज़बूलून और नप्ताली कौन थे याद है? ज़बूलून और नप्ताली याकूब के 12 बेटे थे, उसके 12 बेटे 12 कबीलों में बाद में तब्दील हो गए। तो ज़बूलून और नप्ताली दोनों ये कबीले हैं, बड़े बड़े कबीले हैं। और ये बड़े बड़े कबीले जब बनी इसराइल तकरीबन 587 बीसी में जब इन पर दूसरे लोग हाकम हुए तो ये लोग दर बदर हो गए, ये अपनी जमीन से चले गए और जब अपनी जमीन से चले गए तो गैर अक़वाम के दरमियान रहना शुरू हो गए। तो इनमें बहुत सारे लोग अब गैर अक़वाम भी थे, तो गैर अक़वाम यहाँ आकर बस रही थी। इसलिए लिखा है कि उन्होंने बड़ी रोशनी देखी और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। मौत के मुल्क और साए में बैठे थे, मुराद ये है कि ये वो लोग हैं जो उस वक्त भाग गए थे लेकिन बाद में वापस आकर इन जगहों पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। अब एक और बात बहुत ज्यादा जो खास है कि आप वैसे भी दुनिया की हिस्ट्री पढ़ें तो दुनिया की हिस्ट्री में इंसान पहले कहां पर रहना पसंद करता था? जहां पर पानी होता था, पानी के किनारों पर, झील के किनारे, दरियाओं के किनारे इंसान बसते थे। और वो इसलिए वहां पर बसते थे क्योंकि वहां से क्या मिलेगा? खाने के लिए कुछ मिल सकता है। कि वो वहां पर आकर 2 पेशे इख्तियार करते थे। पहला पेशा कौन सा इख्तियार करते थे? माहीगीरी का। और दूसरा पेशा कौन सा इख्तियार करते थे? पानी आएगा तो क्या करेंगे? फसल बोएंगे। इसीलिए आप ये हमारे ये रावी के इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं ये उधर देख लें, वो क्या करते हैं? फसलें बोते हैं। वहां पर माहीगीर भी बहुत सारे हैं। और ये भी हमारे ये यहाँ पर झेलम के दरिया के भी देख लें, यहाँ पर भी इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनका पेशा ज्यादातर यही है। ज्यादातर लोग जो है माहीगीर होते हैं, यहाँ ज्यादातर लोग जो है क्या होते हैं? वो काश्तकार टाइप होते हैं, काश्तकार होते हैं, वो अपनी अपनी फसलें बोते हैं। तो इस तरह यहाँ पर भी जो लोग रहने वाले थे, जो कॉलोनीज में यहाँ पर लोग रहते थे,
یہ جھیل کے کنارے جہاں پر یسوع آج آیا ہے کفرنہوم میں، یہاں پر رہنے والے لوگ بھی کیا تھے؟ یا تو وہ کاشتکار تھے، یا تو وہ کیا تھے؟ ماہی گیر تھے۔ تو یہ دو پیشہ اختیار کرنے والے لوگ زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، انہیں بس اپنے حساب کی گنتی آتی ہے، اپنے حساب کا حساب آتا ہے، اپنے حساب کا پڑھ لیتے ہیں، لیکن زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے۔ لیکن ان میں خاصیت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو دو پیشہ رکھتے ہیں ان میں خاصیت یہ ہے کہ یہ محنتی لوگ ہوتے ہیں، یہ جفاکش لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرنے والے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب بھی اپنے شاگردوں کو چنا ہے، بڑی خاص بات ہے، جب بھی اس نے اپنے شاگردوں کو چنا ہے تو ان کو چنا ہے جو محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس نے ان کو نہیں چنا جڑے ویلے لوگ سن، اس نے ان کو چنا جو محنت کرتے تھے۔ لکھا ہے آج بھی جب وہ ان 4 شاگردوں کو چنتا ہے تو یہ بھی ویلے نہیں تھے بیٹھے ہوئے، کیا کر رہے تھے؟ لکھا ہوا ہے کہ یسوع جھیل کے کنارے سے پھر رہا تھا تو 2 بھائیوں شمعون پطرس اور اندریاس کو دیکھا، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ ماہی گیری کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ جال کو پھینک رہے تھے، جال پھینک رہے تھے تاکہ مچھلیاں پکڑ سکیں۔ ٹھیک ہے، کام کر رہے تھے، ویلے نہیں بلکہ کیا کر رہے تھے؟ کام کر رہے تھے۔ خداوند چنتا ہے ان کو جو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات پوائنٹ جو ہے نا نوٹ کرنے والا ہے، آپ نے نوٹ کرنا ہے اسے کہ یسوع نے کنہیں چنا ہے؟ جو پہلے کام کر رہے تھے، ویلے نہیں تھے بیٹھے ہوئے، محنتی لوگ تھے۔ پھر دوسرے نمبر پر پھر لکھا ہے کہ یسوع جب تھوڑا آگے بڑھا تو آگے بڑھ کر 2 بھائیوں کو دیکھا، زبدی کے 2 بیٹوں کو دیکھا، یوحنا اور یعقوب کو، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی بیٹھ کر جال کی مرمت کر رہے تھے، کام کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ اور کام نہیں لگیا، کوئی اور کام نہیں کر سکتے، کسی اور کام دے وچ نہیں چلے تے پھر اسی کی کر لی کہ بائبل چکی ہے تے بائبل چک کے سنانا شروع کر دیے۔ بلکہ خداوند نے ان کو چنا ہے جو کہ پہلے کام کر سکتے تھے، کوئی اور کام بھی کر سکتے تھے، کوئی اور کام میں زیادہ آگے سکسیس حاصل کر سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے، لیکن خداوند نے کیا کیا؟ انہیں چن لیا، انہیں چنا، کیونکہ خداوند کا کام محنت کا کام ہے۔ خداوند کا کام یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہنے والا کام نہیں ہے، خداوند کا کام محنت کا کام ہے۔ اس لیے نا کبھی کبھی نا سیمنری میں جب ہم جہاں فادر بنتے ہیں وہاں پر نہ کچھ لڑکے آ جاتے ہیں فادر بننے کے لیے، تو ان کے ذہن میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ذہن میں ہوتا ہے صرف بائبل ہی پڑھنی ہے۔ لیکن جدو اتنے ویکھتے نے نا کہ اسی کم کرن دے ہاں، صبح تو لے کے شام تک صفائیاں بھی آپ ہی کردیاں نے، اپنے کپڑے بھی آپ ہی دھونے نے، کھانا پکانے کا بھی آپ ہی ویکھنا ہے، برتن بھی آپ ہی دھونے نے، پھر اور کام جتنے بھی۔ ہماری سیمنری چھوٹی سیمنری ہوتی، بہت بڑی سیمنری ہوتی ہے، تقریباً کنالوں کے حساب سے ہوتی ہے، اور اس پوری سیمنری کی صاف صفائی، دیکھ بھال سب کچھ خود کرتے ہیں۔ ہماری لاہور کی سیمنری میں تو ہم فصل بھی خود بوتے ہیں اور کاٹتے بھی خود ہیں، تو اس لیے جب وہ یہ دیکھتے ہیں نا تو پھر بھاگ جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اسی تے سوچیا سی کہ آرام دہ زندگی ہوئی۔ تو یاد رکھیں خداوند کا کام بہت مشکل کام ہے، اس لیے وہ جفاکش لوگوں کو چنتا ہے، آرام کرنے والے لوگوں کو نہیں چنتا، ان لوگوں کو نہیں چنتا جنہیں کچھ نہیں تھا مل رہا، انہیں چن لیا۔ خداوند چنتا ہے ان کو جو کہ خاص لوگ ہیں۔ کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں ضرور ہے کہ ہم اس لائق نہیں، خداوند نے ہمیں چن لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی جاننا ضروری ہے کہ خداوند کا چناؤ یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں خود کیا فرماتا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ یاد رکھنے والی آیت ہے کہ خداوند چنتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں سن رہا سا تے میں جڑا اٹھ کے تے صبح میں کلام سنان لگا، میں ستا پیا اٹھیا وا مینوں رویا نظر آئی، مینوں نہیں کچھ بھی، میرا کچھ بھی نہیں اس میں، بلکہ خداوند کا چناؤ ہے۔ اس میں خداوند چنتا ہے اور چن کر وہ تربیت کے عرصے سے گزارتا ہے۔ یہ بھی سننے والی بات ہے۔ خداوند نے شاگردوں کو چنا ہے، اس کے بعد 3 سال تک وہ اس کے ساتھ رہے ہیں، ساتھ رہے ہیں، اس کی زندگی میں معجزات دیکھتے رہے، ساتھ رہے، وہ زندہ کلام کو دیکھتے رہے ہیں، زندہ کلام کو سنتے رہے ہیں۔ ہم تو ابھی اس کلام کو پڑھتے ہیں جو درج کیا گیا ہے، لیکن وہ زندہ کلام کو دیکھتے ہیں 3 سال تک۔ 3 سال کی تربیت ہے یہ یسوع کے شاگردوں کی، 3 سال کی تربیت ہے۔ اور اس کے بعد یہ واقعات بھی بڑے مزے کے ہیں سننے والے۔
3 سال کی تربیت کے بعد جب یسوع آسمان پر گیا ہے تو اس کے بعد بھی کیا لکھا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں. اسی وقت انہوں نے شروع نہیں کیا, مخصوصیت کا وقت ابھی نہیں تھا آیا, ان کی مخصوص نہیں تھے ہوئے. مخصوصیت کا وقت کب آیا؟ جب روح القدس کا نزول ہوا. وہ انتظار کر رہے تھے کیونکہ یسوع نے کہا جب تم روح القدس پاؤ تو اس کے بعد جا کر اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی مضبوط کرنا. تو وہ روح القدس کا انتظار کرتے ہیں, روح القدس مخصوص کرتا ہے, اس کے بعد وہ منادی کرنا شروع کرتے ہیں, اس سے پہلے منادی کرنا نہیں شروع کرتے. اس لیے جو بھی خداوند کا کلام سناتا ہے وہ صرف وہی بندہ سنا سکتا ہے جسے خداوند نے خود چنا, پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر اس نے خداوند کے ساتھ تربیت کا عرصہ گزارا ہو, اور پھر تربیت کے عرصے کو گزارنے کے بعد خداوند نے اسے مخصوص بھی کیا ہو, مخصوص بھی کیا ہو. اب آپ سب بھی جو ہیں, آپ سب نے بھی تو بپتسمہ پایا ہے, پایا کہ نہیں پایا؟ سب نے بپتسمہ پایا ہے, یسوع کے نام میں بپتسمہ پایا ہے. آج دوسری کلاس میں لکھا ہے کہ کوئی کہتا سی میں پولوس تھا, کوئی اپولوس تھا, اور کوئی کہتا ہے میں نے یسوع کا بپتسمہ پایا. تو ہم سب نے یسوع کے نام کا بپتسمہ پایا ہے, لیکن ہم سب اس طرح سامنے کھڑے ہو کر کلام نہیں سنا سکتے. کیوں نہیں سنا سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے اس نے اس کام کے لیے نہیں آپ کو چنا. چنا ضرور ہے لیکن اس کام کے لیے نہیں چنا, پہلی وجہ. دوسری وجہ آپ تربیت کے عرصہ سے نہیں گزرے. تیسری وجہ مخصوص نہیں ہے. ٹھیک ہے, 3 چیزیں ہیں جو نہیں ہے آپ کی زندگی میں, اس لیے آپ سامنے بیٹھ کر کلام سنتے ہیں, کلام پرچار ضرور کرتے ہیں, پرچار لیکن ایسے بول کر نہیں کر سکتے. آپ کیسے کرتے ہیں پرچار؟ اپنی زندگی کے ذریعے, اپنے اعمال کے ذریعے. اس لیے جب تک کوئی بندہ مخصوص نہیں کیا گیا, جسے مخصوص نہیں کیا ہو, وہ خدا کا کلام نہیں سنا سکتا. اگر آپ کو بھی کوئی آ کر کہتا ہے کہ آپ بڑے اچھے ہیں, بولتے بہت اچھا ہے, آپ کو بولنے کا طریقہ ہے, آپ بھی آ جائیں ہمارے مشن میں, آ جائیں آپ بھی خدا کا کلام سنائیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. خداوند یسوع مسیح بھی 30 سال کا عرصہ جو ہے ایسا ہی نہیں گزارتا. میں نے کچھ دن پہلے بھی اس پر بات کی تھی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یسوع 30 سال کی عمر تک ویٹ کرتا ہے, 30 سال کی عمر تک ویٹ کرتا ہے, اس کے بعد وہ منادی کرنا شروع کرتا ہے. کیوں ویٹ کرتا ہے؟ وجہ بھی بتائی تھی, کیونکہ یہودی روایات کے مطابق, قانون کے مطابق اس وقت کے 30 سال سے کم عمر کوئی بھی ربی نہیں بن سکتا. کوئی بھی ربی نہیں تھا بن سکتا, وہ ربی کہلایا نہیں تھا جا سکتا, وہ کھڑے ہو کر کلام نہیں تھا سنا سکتا, وہ منادی نہیں تھا کر سکتا, وہ تفسیر نہیں تھا کر سکتا. اس لیے یسوع 30 سال تک ویٹ کرتا ہے, اور 30 سال کے بعد وہ کلام سنانا شروع کرتا ہے. اور مثال پولس رسول کی ہے. پولس رسول جو کہ خود ربی تھا, وہ کیا کہتا ہے کہ میں گملیل کے پاؤں میں بیٹھ کر کلام سیکھتا رہا ہوں. اس نے بھی ویٹ کیا 30 سال کا, 30 سال کے عرصہ تک اس نے انتظار کیا اس چیز کا. پھر مخصوص ہوا ہے, خداوند نے اسے مخصوص کیا, اور پھر وہ کلام سنانا شروع کرتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ کو بھی لوگ ورگلاتے ہیں نا, تھوڑا جیسا فیم دے دیتے تھے, اسی ورگلا کے جڑا نا ورگلائے جانے ہیں, اسی فوراً اسی سمجھنا اسی بہت اچھے ہیں, ہم بہتر ہے سب سے. تو بہتر صرف وہی ہے جیسے خداوند نے خود چنا ہوگا. ہم شاید زیادہ پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں جو سامنے کھڑا ہو کر کلام سنا رہے ہیں, شاید ہم زیادہ خوبصورت ہو سکتے ہیں اس سے, لیکن آپ کو خداوند نے اس طرح اس کلام کو سنانے کے لیے, اس طرح سنانے کے لیے نہیں چنا. اس خاص مقصد کے لیے چناؤ سب کا ہے, لیکن سب کا مختلف ہے. جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نعمتیں طرح طرح کی ہیں, پاک روح ایک ہے. چناؤ سب کا ہوا ہے, لیکن ہر ایک کو الگ مقصد سے چنا گیا ہے. الگ مقصد ہے, ہر ایک کی زندگی کا الگ مقصد ہے, اور یہی تو خوبصورتی ہے. یہی خوبصورتی ہے خداوند کی. کئی چیز خوبصورت بھی بناتی ہے کہ آپ چنے گئے ہیں لیکن الگ مقصد سے, اس الگ مقصد کو پہچاننا, اس الگ مقصد کو جاننا, اور پھر اس کے مطابق جب زندگی گزاریں گے تو پھر آپ کی زندگی خوبصورت اور منفرد ہوگی. جب اس مقصد کے تحت اپنی زندگی گزاریں. بہت سارے مولم ہیں, بہت سارے سنگرز ہیں, بہت سارے اوتار کے خادمین ہیں, بہت سارے ہمارے یہ مکسر چلانے والے بھائی ہیں,
बहुत सारे यहाँ पर मीडिया चलाने वाले, तो ये खिदमतें हैं, तरह तरह की खिदमतें। खुदावंद ने तरह तरह की खिदमतों के लिए आपको चुना है। अपने चुनाव को पहचानना बहुत जरूरी है। तो आज मैं समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जब चुनाव करता है अपने शागिर्दों का, तो हमें भी अपने चुनाव पर गौर करना है कि यीशु ने मुझे किस लिए चुना है, वो मुझे क्यों चुनता है। जब आप ये जान जाएंगे तो फिर आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, आपकी जिंदगी मुनफरिद हो जाएगी। मैंने अपने चुनाव पर, मैं आज भी अपने चुनाव पर अभी भी गौर करता हूँ कि यीशु ने मुझे इस काम के लिए चुना है, तो मुझे ये काम पूरे दिल से करना है। मैं अक्सर बोलता हूँ, ऐसे कभी कभी नहीं भी बोलना चाहिए, लेकिन अक्सर बोलता हूँ कि मैं यहाँ आकर इसी तरह नहीं बोलता, मैं बड़ी बड़ी देर तैयारी करता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठकर तैयारी करता हूँ, मैं रात को जो है देर तक पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ आकर कलाम सुनाता हूँ। ऐसे ही नहीं आकर सुना देता। हालांकि वही चीजें हैं जो मैं हर साल भी पढ़ता हूँ, लेकिन उसके बावजूद हर साल मैं मजीद इसको पढ़ता हूँ, हर दफा इसे मजीद पढ़ता हूँ, ताकि मजीद इस पर गौर करता हूँ, ताकि ज्यादा अच्छे से सुन, क्योंकि ये मेरा काम है। ये इसके लिए खुदावंद ने मुझे चुना है, मुझे खुदावंद ने इसके लिए चुना है कि मैं यहाँ पर उसके अवतार की खिदमत कर सकूं। तो मुझे जिस चीज के लिए चुना है, मुझे उसमें बेस्ट होना है, लेकिन जिसके लिए खुदावंद ने आपको चुना है, आपको उसमें बेस्ट होना है, आप उसमें बेस्ट हो। दूसरों, मैं इसलिए कहता हूँ दूसरों की तरफ आ देखिए। ये हफ्ता जो है, ये हफ्ता मसीह इत्तेहाद का हफ्ता था। मैं एक चीज बहुत गौर करता हूँ कि आज के दौर में हम मसीहों में इत्तेहाद नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? क्या वजह है उसकी वजह यही है कि हम अपने काम पर गौर नहीं कर रहे, दूसरों के कामों पर गौर कर रहे हैं। आपका जो काम है आप वो करें, जो दूसरे का काम है वो खुद कर लेगा, लेकिन हम गौर करते हैं दूसरों के कामों पर, दूसरों के कामों को देखकर तनकीद करते हैं, इसलिए इत्तेहाद नहीं था। बीवी जो है घर में, तो इसी से चले अंदाजा लगा लीजिएगा, बीवी अगर शौहर के काम करना शुरू कर दे और उसको तनकीद करना शुरू कर दे कि जी तू अपने काम नहीं सही करता, मैं अपने काम सही करनी है, तो शौहर अगर बीवी के कमा से तनकीद करना शुरू कर दे, तो घर का तो माहौल कैसा हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा। तो ऐसा ही है चर्च में कि चर्च का माहौल खराब हो रहा है, चर्च बंट रहा है। क्यों बंट रहा है? उसकी वजह यही है कि चर्च के मेंबर्स अपनी बुलाहट को पहचान नहीं रहे, बल्कि वो बनना चाह रहे हैं जो वो है नहीं, जिसकी वजह से चर्च बन रहा है। एक चर्च से दूसरा चर्च बनता है, वो कहता है जी ए फादर मैनू नहीं पसंद, ए बहू मैनू नहीं पसंद, मैं आज तो अपना चर्च बना लाऊंगा, तो अपना बना लेते हैं। तो चर्च क्या होता है? बंट जाता है। और याद रखिए खुदावंद की एक ख्वाहिश है, उसी ख्वाहिश से इख्तिताम करूंगा कि बाप ये एक हो जैसे मैं और तू एक है। आए अपने सरों को झुकाएं, इसी बात पर गौर करें।